اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کو 3 سرمایے دیے گئے ہیں۔ 3 سرمایے زندگی گزارنے کے لیے ہر انسان کو دیے گئے ہیں: جان، مال اور وقت۔ یہ 3 بڑے بڑے سرمایے ہیں: جان، مال، وقت۔ ان 3 سرمایوں کا صحیح استعمال، ان 3 چیزوں کا اس کی جگہ پر خدا کے احکامات کے مطابق استعمال ہونا، ان 3 چیزوں کو غنیمت سمجھنا، مرنے سے پہلے ان 3 چیزوں سے فائدہ اٹھا لینا، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کے تمام انبیاء علیہ السلام جتنے گزرے ہیں، ان سب کی جان، مال، وقت وہ امت کے بنانے میں، امت کو راہ راست پر لانے میں، دین کو دنیا میں زندہ کرنے میں، اسی میں صرف ہوا ہے۔ مال کا کوئی پیسہ، وقت کا کوئی منٹ اور جسم کا کوئی تقاضا وہ دین کے علاوہ پر استعمال نہیں ہوا ہے۔ جسم کا کوئی عزم، مال کا کوئی جو ہے پیسہ اور وقت کا کوئی منٹ، وہ خدا کے احکامات کے علاوہ یا خواہشات پر یا اپنی منمانی پر، اپنی دل چاہی پر ایک ذرے کے برابر بھی انبیاء کا اس پر استعمال نہیں ہوا، بلکہ انبیاء کا تمام جان، مال اور وقت وہ تمام کا تمام امت کو خدا کے ساتھ، خدا سے جوڑنے میں اور خدا کی مخلوق کو خدا کی راہ دکھلانے میں، خدا کے کنبے کو خدا کی طرف بلانے میں اس میں خرچ ہوا ہے۔ پھر محنت کا میدان انبیاء کا انسان بنے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہہ دیجئے آپ عام لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ میرا راستہ یہی ہے کہ میں مخلوق خدا کو جو ہے خالق سے جوڑنے کے لیے ہوں، میں مخلوق خدا کو خالق سے جوڑنے کے لیے ہوں، لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر بندگی پر لانے کے لیے ہوں، اور بندوں کو تنگی سے نکال کر فراخی کی طرف لانے کے لیے ہوں۔ یہ میرا کام ہے۔ اس لیے انبیاء کی محنت کا میدان انسان بنتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية وخيارهم في الإسلام إذا فقهوا۔ کہ انسان سونے کی کانیں ہیں، اگر ان پر محنت کی جائے، ان کو کھودا جائے، ان پر جان، مال، وقت لگایا جائے، یہ سونے کی کانیں ہیں، ان میں سے سونا نکلے گا، ان میں سے چاندی نکلے گی، ان میں سے وہ تمام جواہرات نکلیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کے اندر رکھے ہیں۔ لیکن اگر انسان محنت کا میدان ہی نہ ہو، انسان کو محنت کا میدان سمجھا نہ جائے، انسان کے علاوہ ہر چیز کو محنت کا میدان بنائے ہوئے ہو، یہ بات تو طے ہے جو آدمی جس لائن کی محنت کرے گا اس لائن کی کمال کو پہنچے گا، جو جس چیز کو محنت کا میدان بنائے گا اس سے پورا استفادہ کرے گا اور وہ لائن اس پر پوری کھلے گی۔ بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ کاشتکار زمین پر محنت کرتا ہے، لیکن زمین پر محنت کرنا اس کا زمین پر محنت کرنا صرف اس لیے ہے کہ میرا بیج کتنی گہرائی میں گیا ہے اور اس کو کچھ عرصے کے بعد کتنی بلندی پر آنا ہے، اس سے زیادہ اس کی سوچ نہیں ہوتی کہ یہ میرا بیج ہے، اسے کتنی گہرائی میں ڈالنا ہے اور کتنی اونچائی پر اس کو آنا ہے، اتنا اس کا ارادہ ہے، اتنی اس کی نیت ہے۔ اس کی نیت کے بقدر محنت اور اس کی محنت کے بقدر نتیجہ۔
یہ ہر کاشتکار کے ساتھ ہے کہ نیت کے بقدر محنت ہوگی اور محنت کے بقدر نتیجہ ہوگا. کہ نیت یہ ہے کہ یہاں اتنا کھودا جائے جتنی گہرائی میں دانہ ڈالا جا سکے، اور پھر اس سے مجھے اتنی امید ہے کہ اس کی بال، اس کا پودا اتنی بلندی سے زیادہ نہیں ہوگا. اتنی محنت کو سامنے رکھ کر کاشتکار محنت کرتا ہے. لیکن فرماتے تھے کہ اگر اس کاشتکار کو پتہ چل جائے کہ زمین کے اندر پٹرول بھی ہے اور زمین کے اندر کوئلہ بھی ہے اور زمین کے اندر لوہا بھی ہے اور اس میں مختلف کانیں ہیں اور اس میں مختلف معدنیات ہیں، تو یہ اپنی محنت کو بڑھا کر زراعت سے ایسا مستغنی ہو جائے گا کہ اس کو کاشتکاری کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آئے گی کہ کیسا چھوٹا سا کام ہے کہ فصل بو دی اور کاٹ لی. کتنی بڑی بڑی چیزیں زمین کے اندر موجود ہیں. اسی طرح میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، انسان جب محنت کا میدان بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر رکھے ہوئے جواہر، اس لیے کہ رات مولوی صاحب نے خوب کھولا انسان کو، ہر طرح سے کھول کے دکھلایا کہ انسان کیا ہے.